اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام آج کے منفرد مہمان ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، ہم آج ہمارے ساتھ ہیں آج کے منفرد مہمان جناب راؤ جمیل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راؤ جمیل صاحب، بڑا اچھا لگا آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام ہمارے آج منفرد مہمان آپ بنے۔ تو آپ کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے بھی مدعو کیا۔ بشارت صاحب، گجرانوالہ ایک بڑا اچھا شہر ہے اور مجھے یہاں کے آپ کی جو دیکھی ہے میں مہمان نوازی، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تعلق میرا ڈسٹرکٹ بھکر سے ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور والدین کی دعاؤں سے آہستہ آہستہ پھر سفر کا آغاز ہوا بھکر سے، اور پھر فیصل آباد، لاہور اور کراچی۔ پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ لاہور سے میں نے مینجمنٹ میں ایم فل کیا ہے، کراچی سے میں نے ایم بی اے کیا ہے ایچ آر میں، اور 15 سال سے میں ایچ آر کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، یعنی جو انسانی وسائل کی فیلڈ سے وابستہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یقیناً آپ انسانی وسائل جو ہیں اس کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ نے کام بھی کیا۔ ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کے آپ کے ایچ آر کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا تعلق ایسی جگہ سے ہے جہاں زراعت کے بڑے معاملات ہیں، زراعت کو آپ دیکھتے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے موجودہ حالات جو ہیں ان میں بہت مہنگائی ہے اور پتہ نہیں آنے والا وقت کیسے ہو، ہم اس کی کوئی فورکاسٹ نہیں کر پا رہے کہ آنے والے وقت میں کیا یہ مہنگائی بڑھے گی، اور یہ ہمارے پاس جو ہمارا ملک جو ہے ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ ہر قسم کی چیز جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے، تو کیا آنے والے حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے وسائل کے حوالے سے، انسانی وسائل کے حوالے سے، تو جو آپ کا کویشچن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں زرعی وسائل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، زراعت کے حوالے سے۔ دیکھیں، بیسیکلی اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ زراعت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انڈیویجول ہو، آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی اسٹرانگ اس کے ایریاز کون سے ہیں، اس کے ویک ایریاز کون سے ہیں۔ تو پاکستان کلمے کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا تھا، اور پاکستان کا جو اسٹرانگ ایریا ہے وہ ہے ہماری زرخیز زمین۔ بے شک۔ دیکھیں، اگر ہمارے پاس سمندر ہوں، ہمارے پاس پانی کے وسائل ہوں، تو ہم بات کریں کہ جی ہمارے ملک کے اندر سی ہیں، ریور ہیں، وہ بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ ہماری زمین ہے۔ لیکن ہم نے اس زمین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی وہ ہم نے بنائی ہیں زرخیز زمین ختم کر کے، بالکل ایسے، یعنی جہاں پہ گارڈننگ ہونی چاہیے تھی، جہاں پہ گندم کی فصل ہوتی، جہاں پہ کپاس کی فصل ہوتی، جہاں پہ فروٹس فریش لوگ کھاتے، وہاں ہم نے کیا کیا، وہاں ہم نے ختم کر دیا اس کو، اور ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دی۔ یعنی پاکستان کی زرخیز زمین وہی ہے، پاکستان کی آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف تو ہم ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں، دوسری طرف کیا کبھی ہمیں دیکھا ہے کہ جب زرخیز زمین ہم ختم کر دیں گے تو پروڈکشن کہاں سے آئے گی؟ جی، یعنی دیکھیں، ایک ٹیبل ہے، ایک ٹیبل کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے، جب وہ ٹیبل فل ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی آپ کتنی چیزیں اس پہ رکھ لیں گے۔ اسی طرح ایک روم ہے، اس روم کے اندر 50 کرسیاں ہیں، جب 50 کرسیوں میں سے 30 آپ نے پہلے ہی فل کر لی ہیں، پیچھے 20 رہ گئی ہیں، تو 20 پہ کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ تو اسی طرح ہمارے ملک کا پرابلم زراعت کا پرابلم ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے انفلیشن ریٹ بڑا اہم ہوتا ہے، یعنی مہنگائی کی شرح، جی جی، اور وہ سنگل ڈیجٹ میں ہونی چاہیے، جس طرح 5%، 7%، 9% سنگل ڈیجٹ میں ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو مہنگائی کی شرح ہے، جو افراط زر ہے، وہ تو آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، یعنی 40%،
50%, 60%, آپ کی سیلری وہی ہے, آپ کی انکم وہی ہے, آپ کا کاروبار وہی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ہمارے ملک میں ٹائم ایسا آئے گا, آپ میری بات نوٹ کر لیجئے گا, کہ گندم نہیں ملے گی. ہمارے ملک میں ایسا ٹائم آئے گا کہ آٹے کی کمی ہو جائے گی. یہ حیران کن سی ویسے بات ہے کہ ہم زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس گندم کی شارٹیج ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسان کو اوور برڈن کیا ہوا ہے. دیکھیں, جب آپ کسی بھی زمین پہ ہل چلاتے ہیں تو ٹریکٹر آپ استعمال کرتے ہیں. جب ڈیزل کی قیمتیں زیادہ ہیں, مشینری کی قیمتیں زیادہ ہیں, تو کسان کہاں جائے گا؟ آپ کے پاس تھریشنگ مشین ہوتی ہے جسے ہم تھریشر بولتے ہیں, آپ کا ٹریکٹر ہے, آپ کے پاس ہل ہے, اس کے علاوہ اور زرعی آلات ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس میڈیسنز ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو کسان کہاں جائے گا؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہوگی, وہ ڈسکریج ہوگا, وہ پروڈکشن کم کر دے گا. یعنی اگر اس نے پہلے گندم لگانی تھی 10 ایکڑ زمین پہ, وہ 10 پہ نہیں لگائے گا, وہ 7 پہ لگائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 ایکڑ کی پیداوار آپ نے کم کر دی. اور دوسری طرف جو قدرتی آفات آتی ہیں, جس طرح سیلاب آ گیا, بارشیں نہیں آئیں, طوفان آ گیا, اس وجہ سے بھی کسی حد تک ہماری فصلیں متاثر ہوتی ہیں. جس طرح آج کل کے دور میں ابھی جو اس وقت یہ مارچ سٹارٹ ہونے والا ہے, اور چنے اور گندم کی فصل جو ہے وہ عروج پہ ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ علاقوں میں بارشیں نہیں ہوئیں, یعنی پانی کی کمی ہے. جو ہمارے محکمہ نہار ہے, جو نہروں کا معاملہ ہے, وہ تو خیر ہے ہی, لیکن ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں بھی لے کے آ جائے. تو ایک طرف مہنگائی کی وجہ سے جو ریٹس بڑھے ہیں, زراعت کی فصلیں کسانوں نے کم کاشت کی ہیں, اور دوسری طرف جب گورنمنٹ آف پاکستان ریٹ فکس کرے گی کہ جی کسان سے ہم نے 4,000 روپے یا 3,500 روپے یا 4,500 روپے کے حساب سے ہم نے بوری بائے کرنی ہے گندم کی, کسان ڈسکریج ہوگا. وہ اس لیے ہوگا کہ اس وقت حکومت کہاں تھی جب میری کھادوں کی قیمتیں کہاں تھیں, بالکل بالکل, ڈیزل کی قیمت کہاں تھی, اور میری کاسٹ ہی پوری نہیں ہو رہی. تو میں تو آپ کے دوسرے سوال جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, خدا را اس پہ کچھ سوچا جائے, اور دوسرا زراعت کے شعبے کو بہتر کیا جائے. دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی اور نیچرل ریسورس ہوتا تو شاید اس کی میں بات کرتا. اللہ کی ذات نے ہمیں یہ ریسورس دیا ہے, تو اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. بالکل, یقیناً. اچھا, میں یہی سوال کیا تھا کہ آپ نے, آپ کی پریڈکشن ہے یہ کہ آنے والے وقت میں بالکل گندم, آٹا ہماری پہنچ سے باہر ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا جی. میں آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں آج, میری بات نوٹ کر لیجیے گا, کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, فصلوں کی پیداوار کم ہے, اور اگر ہم بیرون ملک سے اگر ہم امپورٹ بھی کریں گے تو پھر ہوگا یہ کہ جو قیمتیں بڑھ جائیں گی. جی جی, جب قیمتیں بڑھیں گی عوام اور چیخے گی, اور عوام کا جینا اس ملک کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس سے پہلے کہ ایسے معاملات ہوں ہم پراپر پلاننگ کریں. ہم نے کبھی بحث نہیں کی اس موضوع کے اوپر. ہم جب ٹی وی ٹاک شو میں بات کرتے ہیں تو کبھی ہم نے اس پہ بات کی ہے؟ ہم نے ہمیشہ بات کرتے ہیں سیاست کے اوپر, ہم بات کرتے ہیں صحافت کے اوپر. تو کتنے ٹاک شو ہوئے ہیں آج تک میڈیا چینل کے اوپر کہ جنہوں نے اس پہ بات کی ہے ایگریکلچر کے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے صحافی دوستوں سے, میری ریکویسٹ ہے, میں التماس کروں گا اور میں معافی مانگوں گا اگر وہ میری بات کو برا مان رہے ہوں, کہ پلیز اس پہ بحث بھی کیا کریں, لوگوں کو بلائیں, شعور دیں, تعلیم دیں, تاکہ ہمارے ملک کا مسئلہ حل ہو. جی راؤ جمیل صاحب, آپ نے مطلب پریڈکشن کی, آپ نے کہا جی اس طرح ہو سکتا ہے, ایسے حالات ہو سکتے ہیں, یا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے پاس پاکستان میں ایسے ادارے نہیں ہیں, ایسی یونیورسٹیز نہیں ہیں, یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہمارے کسان کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتی رہیں, ان کو بتاتی رہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا, انہوں نے کیسے چلنا ہے, ان کے لیے کیا سہولتیں ہیں, کیا ان کے لیے مشکلات ہیں, وہ جا کے اس ادارے سے بات کریں. ایسا کیا ہے کہ ہم ایک ہی طرف چلتے جا رہے ہیں اور مہنگائی بڑھتی جائے گی اور یہ چیزیں ایک زرعی ملک میں سے یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی؟ دیکھیں بشارت صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے شمار تعلیمی ادارے ہیں, بے شمار یونیورسٹیز ہیں جو زراعت کے شعبے سے منسلک کسی حد تک ہیں اور کسی حد تک نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ میرا ان سے سوال یہ ہے, ان تعلیمی اداروں سے, کہ آپ کے پاس BSc آپ کرواتے ہیں, آپ MSc کرواتے ہیں, تو کیا ان طالب علموں کو آپ نے ریسرچ کے حوالے سے صحیح استعمال کیا ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس کو آپ نے کسانوں کے ساتھ
ریسرچ کروائی ہے مل کے. فار ایگزامپل آپ ایک کسان ہیں یا مسٹر ایکس ایک کسان ہے اور مسٹر وائی ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو کیا وہ اسٹوڈنٹ کسی کی زمینوں پہ کبھی گیا ہے؟ اور اگر گیا ہے تو وہ کہاں ہیں اس کی آبزرویشنس, کہاں ہیں اس کے مشاہدے, اور کہاں ہیں وہ میٹنگس, اور کہاں ہیں ان کے ریزلٹس؟ جو آپ کا گندم کا بیج ہوتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا, جو کپاس کا بیج ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ انوویشن نہیں ہے, پراپر ریسرچ نہیں ہے. تو آئی ریکویسٹ کہ ہمیں ٹیکنالوجی بیسڈ ایگریکلچر کرنا چاہیے. اور دوسرا, وہ اسٹوڈنٹس جو تعلیمی اداروں پڑھ رہے ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا اساتذہ کرام سے, ٹیچر سے, کہ ان پہ آپ ایمفسائز کریں. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا اسٹوڈنٹ سے بھی, اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو خود پریکٹیکل نالج لینے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے خود آپ ان لوگوں سے ملیں جن کا تعلق ان فصلوں سے ہے. ہوتا ہی ہے کہ ایک لڑکا جس نے بی ایس سی ایگریکلچر کر لی, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کسان کا حال کیسا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسان کے پرابلم کیا ہے, گندم کیسے بوئی جاتی ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھاد کہاں سے ملتی ہے, کھاد کے مسائل کیا ہیں. وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہو جاتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے. تو کیوں نہ وہ جب فرسٹ ایئر سے ہی جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے تو پریکٹیکلی ہو جائے. تو اگر پالیسی بنی ہوئی ہیں اس کو ریفائن کیا جائے, اور تاکہ بہتر انداز میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لرن کریں, سیکھیں, اور ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ہو. بہت شکریہ جناب راؤ جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور اسپیشلی آج ایگریکلچر کے حوالے سے اور پاکستان کے آنے والے وقت کے حوالے سے کہ اس میں مہنگائی یا یہ جو اجناس ہیں یہ کہاں تک جائیں گے, اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی, نوجوانوں کو مشورہ دیا, اور اس چیز کا بھی آپ نے اس چیز پہ بھی زور دیا کہ جو ادارے آلریڈی موجود ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں. جناب راؤ جمیل صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. آج آپ ہمارے منفرد مہمان تھے اس پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے پھر کسی ٹاپک پہ بات ہوگی. ناظرین, آج کا پروگرام ہمارے منفرد مہمان میں راؤ جمیل صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم نے ان سے خوبصورت سی باتیں کی, اور یقیناً ہمارے نوجوانوں کو ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو یہیں پہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.